اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ حضرت سیداتنا ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ یہ حدیث پاک المعجم الکبیر کی حدیث نمبر ہے 424۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حیا کرتے ہوئے آئی ہوں، لیکن میں اپنی حاجت سے مجبور ہو کر آئی ہوں۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو استغنا یعنی بے نیازی سے کام لیتی تو تیرے لیے بہتر ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف حدیث نمبر 951 951 میں ہے۔ یہ صحابیہ یعنی حضرت سیدنا ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں جن کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کی دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سالم کو اللہ سلامت رکھے۔ حضرت ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجویز کردہ نصیحت پر عمل کیا۔ کیا نصیحت کی گئی؟ استغنا، بے نیازی، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ عمل کیا تو کیا ہوا؟ جنگ خیبر میں اللہ تعالی نے انہیں غنی کر دیا کہ ان کو ایک اونٹ ملا جو انہوں نے 7 دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، درہم چاندی کے سکے کو، انہوں نے 7 دینار میں وہ اونٹ فروخت کر دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سنان کو کیا تربیت فرمائی، کیا نصیحت فرمائی کہ استغنا اختیار کرو۔ اگر تو استغنا سے کام لیتی تو تیرے لیے بہتر ہوتا، یہ ارشاد فرمایا، یہ نصیحت فرمائی۔ استغنا کس طرح حاصل ہوگا؟ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انصار کے کچھ لوگوں نے پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے انہیں عطا فرما دیا۔ انہوں نے پھر مانگا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرما دیا، یہاں تک کہ جو مال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ بس جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیں تو ارشاد فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہوگا وہ تم سے بچا نہ رکھوں گا۔ جو سوال سے یعنی مانگنے سے بچنا چاہے اللہ عز و جل اسے بچائے گا، جو غنا چاہے گا اللہ عز و جل اسے غنی کر دے گا، جو صبر چاہے گا اللہ عز و جل اسے صبر دے گا، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہ ملی۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری مرقات شریف میں جو فرماتے ہیں سنیے کہ انصار کی ایک جماعت نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کچھ مانگا تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال پورا کر دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے سائلین کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اس وقت جو کچھ موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تمہیں دے دیا، نہ میں تم سے اپنی عطا روکتا ہوں، نہ کوئی مال تم سے چھپا کر ذخیرہ کرتا ہوں۔ جو شخص مانگنے سے
بچنا چاہے اللہ عز و جل اسے بچاتا ہے. یعنی جو اپنے آپ کو سوال سے روکے یا سوال نہ کرنے کی توفیق اللہ تعالی سے طلب کرے تو اللہ عز و جل اسے سوال اور دیگر بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. جو کوئی تھوڑی غذا پر صبر کر لے اور لوگوں سے سوال نہ کرے تو اللہ عز و جل اسے قناعت کی دولت سے نوازتا ہے. اور قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. جو کوئی بے نیازی اختیار کرنا چاہے اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دیتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ سنیے سمجھیے. یعنی جو لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غنی ظاہر کرے اور سوال سے مانگنے سے بچے یہاں تک کہ لوگ اسے غنی سمجھنے لگیں تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو دل کا غنی بنا دیتا ہے. اور یہی حقیقی غنا ہے کیونکہ کثرت مال سے کوئی شخص غنی نہیں ہوتا بلکہ غنی تو وہ ہے جو دل کا غنی ہو. اور جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ عز و جل اس سے صبر کی دولت عطا فرما دیتا ہے. یعنی جو شخص حقیقی صبر کے حصول کے لیے تکلیف دہ امور پر بتکلف صبر کرتا ہے اللہ عز و جل سے صبر کی توفیق مانگتا ہے یا اپنے آپ کو لوگوں کے مال کی طرف نظر کرنے سے روکتا سوال سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے صبر کرنا آسان فرما دیتا ہے. قرآن کریم میں بھی صبر کو نماز سے پہلے بیان کیا گیا. فرمان خداوندی صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت جلد 3 صفحہ 59 پر جو لکھا ہے اس حدیث کے تحت وہ بھی سن لیجئے. ظاہر یہ ہے کہ یہ مانگنا بلا ضرورت تھا جیسا کہ اگلے فرمان سے معلوم ہو رہا ہے. ضرورتاً مانگنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیتے ہیں اور دوسروں سے بھی دلواتے تھے. یعنی وہ حضرات مانگتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے. انہیں سب کچھ دے کر پھر مسئلہ بتایا. اس میں تبلیغ بھی ہے سخاوت مطلقہ کا اظہار بھی. خیال رہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوش ہو کر دیا ہے وہ بہت عرصے تک ختم نہ ہوا. چنانچہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑے تھوڑے جو عطا فرمائے تھے جو ان بزرگوں نے سال ہا سال کھائے اور کھلائے. پھر جب تولے تو اتنے ہی تھے مگر تولنے سے ختم ہو گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 4.5 سیر جو کی روٹی پر سینکڑوں آدمیوں کی دعوت فرما دی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دریا بہا دیے دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا بارگاہ رسالت میں لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر حاضر ہوتے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں حاجت روا ہیں. مشکل کشائی فرماتے ہیں حاجت روائی فرماتے ہیں. چنانچہ مسند ابو یعلا حدیث نمبر 6836 حضرت سیدنا عائشہ مازنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور پرنور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کر آئے. انہوں نے اپنی عرضی پیش کی. اس کی ابتدا میں یہ کہا یا مالک الناس ودیان العرب، اے تمام آدمیوں کے مالک اور عرب کے جزا و سزا دینے والے. رسول کریم رؤوف الرحیم
محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فریاد سنی اور ان کی حاجت پوری فرمائی. بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا. پراتی سورہ دحا آیت نمبر 10. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ترجمہ کنز الایمان، اور منگتا کو نہ جھڑکو. تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مال کا منگتا غنی کے دروازے پر جاتا ہے، کمال کا منگتا کامل کے در پر، دوا کا منگتا حکیم کے دروازے پر، داد کا منگتا حاکم کے دروازے پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سارے منگتوں کا بھلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہر منگتے کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا کہ حشر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سارا عالم شفاعت کی بھیک مانگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کی دینی و دنیاوی نعمتیں مانگنا جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت، اولاد، ایمان دے دو، دوزخ سے بچا لو وغیرہ، کیونکہ رب عز و جل نے عالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سائل یعنی مانگنے والا قرار دیا. اس لیے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا، جنت، اولاد مانگی ہے. جانوروں نے داد فریاد مانگی. مزید لکھتے ہیں، رب عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے بھر دیے، ورنہ سائلوں کو وہاں نہ بھیجا جاتا. ہر جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے، مدینہ پاک حاضر ہونے کی قید نہیں. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ